لاہور کے ایک معمولی محلے میں عارف رہتا تھا جو اپنی سادگی اور محنت کے لیے جانا جاتا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا، کافی کما لیتا تھا اور اپنی بیوی شمیم اور ان کی چھوٹی بیٹی ہانیہ کے ساتھ سکون سے رہتا تھا۔ اپنے محدود وسائل کے باوجود وہ مطمئن تھے، لیکن قناعت ایک ایسا خزانہ تھا جس کی ہر کوئی قدر نہیں کرتا تھا، خاص طور پر عارف۔ ایک شام اپنی دکان بند کرتے ہوئے ایک امیر گاہک اپنا بریف کیس کاؤنٹر پر بھول گیا۔ عارف نے بہت دیر سے دیکھا، تجسس اس سے بہتر ہو گیا۔ اس نے اسے کھولا، اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ نقدی کے بنڈلوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک فتنہ اس قدر شدید تھا کہ اس کے دل کی دوڑیں لگ گئیں۔ پہلے تو وہ اسے واپس کرنا چاہتا تھا، لیکن اس پیسے سے وہ کیا کر سکتا ہے، اس سوچ نے آہستہ آہستہ اس کے ارادے کو زہر دے دیا۔ اگلی صبح اس نے بریف کیس واپس کرنے کے بجائے الماری میں بند کر لیا۔ جرم نے اسے چبھ لیا، لیکن لالچ نے وعدے کیے، وہ دکان کو بڑھا سکتا ہے، ہانیہ کو بہتر زندگی دے سکتا ہے اور شمیم کو وہ آسائشیں دے سکتا ہے جس کی وہ خواہش کرتی تھی۔ دن گزرتے گئے، عارف آہستہ آہستہ پیسے خرچ کرنے لگا۔ نئے کپڑے، بہتر فرنیچر، ایک فریج اور یہاں تک کہ ایک سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل۔ اس کی دکان پھلی پھولی۔ لوگوں نے اس کی کامیابی کی تعریف کی، اس سیاہ بیج سے بے خبر جو بو دیا گیا تھا۔ شمیم نے اچانک ہونے والی تبدیلیوں کو دیکھا۔ یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے ایک دن پوچھا۔ عارف نے جھوٹ بولا، کہا کہ وہ ایک سپلائر سے خوش قسمت رہا اور اچھی طرح بچ گیا۔ لیکن جھوٹ اس کے ضمیر کی گہرائیوں میں آتر گیا، بالکل اس لالچ کی طرح جو اس کی روح میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ اس نے اندھیرے میں آوازیں سنی، جیسے کوئی اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا ہو، اسے چوری شدہ بریف کیس کی یاد دلا رہا ہو جو اس کا نہیں تھا۔ اپنے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اس کی دکان کے پاس کھڑا ہے اور اسے آگ لگا رہا ہے۔ یہ دولت اب کی ہر چیز کو جلا دے گی، شخصیت نے کہا۔ عارف پسینے میں بھیگتا ہوا اٹھا، مگر خواب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہ صرف خوف تھا، اس نے خود سے کہا، لیکن حقیقت میں یہ پہلی وارننگ تھی۔ لالچ کا بیج اگنا شروع ہو گیا تھا اور جلد ہی اس کی بھاری قیمت مانگنی پڑے گی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور عارف کی زندگی میں تیزی آنے لگی۔ اس نے جو پیسہ چرایا تھا وہ اس کی خواہشات کو ہوا دیتا رہا، جس سے وہ ناقابل تسخیر محسوس ہوا۔ تاہم ایک بات تھی جو اب بھی اس کے دل پر بہت بوجھل تھی، وہ جھوٹ جو اس نے شمیم سے کہا تھا۔ اس ایک گفتگو کے بعد اس نے پھر کبھی اس سے سوال نہیں کیا، لیکن عارف اس کے بڑھتے ہوئے شک کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے جرم نے اسے بھسم کرنا شروع کر دیا، لیکن اس نے اسے سکون اور لذت کی تہوں میں دفن کر دیا۔ جوں جوں اس کی دولت بڑھتی گئی، اس کا تکبر بھی بڑھتا گیا۔ اس نے اپنے کاروبار کو بڑھایا اور علاقے میں ایک مشہور شخصیت بن گیا، لیکن اندر سے وہ اب بھی وہی آدمی تھا جو کبھی تھوڑے سے مطمئن رہتا تھا۔ عارف دنیا کو مختلف انداز سے دیکھنے لگا۔ اس نے ہر جگہ مواقع دیکھے، لیکن سب سے اہم بات، اس نے کمزوری دیکھی، ان لوگوں میں کمزوری جو وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا تھا۔ ایک دوپہر زاہد نامی ایک مالدار تاجر کے ساتھ کاروبار پر بات چیت کرتے ہوئے عارف نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو غلط راستے پر جانے کے لیے اس کا راستہ مضبوط کر دے گا۔ زاہد نے عارف کو کاروباری شراکت کی پیشکش کی، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اپنے اصل حریف جاوید، ایک معزز مقامی تاجر کو ختم کرنا۔ عارف ہچکچا رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ وہ اس اتحاد سے کتنی دولت اور طاقت حاصل کر سکتا ہے۔ لمحے کی گرمی میں اس نے اتفاق کیا۔ منصوبہ آسان تھا، جاوید کے کاروبار کو سبوتاژ کر کے اس کی مصنوعات کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائیں جو اس کے صارفین کو دور کر دے گی۔ عارف کا کردار مڈل مین کا تھا، جو کچھ غلط ہونے پر اچھوت رہے گا۔ لیکن جیسے ہی عارف نے جاوید کے کاروبار کے بارے میں جھوٹ پھیلانے کے لیے پہلی فون کال کی، اس کے اندر کی کوئی چیز رکنے کے لیے چیخ اٹھی۔ یہ صرف جھوٹ نہیں تھا، یہ دھوکہ تھا۔ عارف جاوید کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ یہ کاروباری دشمنی شروع ہونے سے پہلے وہ دوست تھے، لیکن فوری منافع کا لالچ اور قابو میں رہنے کا سنسنی اس کے بہتر فیصلے پر غالب آ گیا۔ اس نے بات جاری رکھی۔ جھوٹ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ کچھ ہی دنوں میں جاوید کا کاروبار تباہ ہونے لگا اور عارف کی ایک قابل اعتماد تاجر کے طور پر شہرت بڑھتی گئی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنے بنائے ہوئے ملبے کو دیکھا، اس کے اندر ایک خالی پن کا احساس بس گیا۔ جھوٹ بولنا آسان ہوتا جا رہا تھا
اور ہر جھوٹ کے ساتھ اسے اپنی روح کا ایک حصہ پھسلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ شمیم نے عارف میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرنا شروع کیا۔ وہ اب وہ آدمی نہیں رہا جس سے اس نے شادی کی تھی۔ اس کی آنکھیں سیاہ تھیں، اس کی مسکراہٹ خالی تھی، اور اگرچہ اس کی دولت میں اضافہ ہوا تھا لیکن ان کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ہر گفتگو غصے اور مایوسی میں ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک شام عارف کھڑکی سے باہر کھڑا دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک نے اس کے خیالات کو توڑا۔ یہ جاوید تھا جو اس کا ایک دور کا قریبی دوست تھا۔ جاوید کو عارف کی پھیلائی گئی افواہوں کا علم ہو گیا تھا اور اس کی آنکھیں دکھ اور بے اعتباری سے بھر آئی تھیں۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو عارف؟ ہم دوست تھے، میں نے تم پر بھروسہ کیا، جاوید نے کہا۔ اس کی آواز دھوکے سے لرز رہی تھی۔ عارف کا دل ڈوب گیا لیکن اس نے معافی مانگنے کے بجائے اپنے فعل کو درست قرار دیا۔ یہ ایک کاروباری فیصلہ تھا جاوید، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن گہرائی میں وہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹ تھا۔ عارف کی روح دھیرے دھیرے کھل رہی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے کہے گئے ہر جھوٹ کے ساتھ۔ اس رات عارف جاگتا ہوا چھت کو گھورتا ہوا اپنے اعمال کے انجام سے پریشان تھا۔ اس کے لالچ نے اسے ان لوگوں کو دھوکہ دینے پر مجبور کیا تھا جن کی اس نے کبھی پرواہ کی تھی۔ اس کی زندگی کی بنیاد جھوٹ اور فریب پر رکھی گئی تھی اور اب اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ عارف کے انتخاب کے نتائج تیزی سے سامنے آنے لگے۔ اس نے جاوید کے کاروبار کو جو نقصان پہنچایا وہ صرف شروعات تھی۔ اس نے جتنی دولت جمع کر لی تھی، عارف کی حرکتوں نے اسے ان طریقوں سے پریشان کرنا شروع کر دیا جس پر وہ قابو نہیں پا سکتا تھا۔ جھوٹ جڑ پکڑ چکا تھا اور اب وہ اس کے قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ اس نے خود کو مزید الگ تھلگ ہوتا ہوا پایا، حالانکہ وہ عیش و عشرت اور کامیابیوں میں گھرا ہوا تھا۔ شمیم جو کبھی سہارے کا ستون تھا، تیزی سے دور ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اب اس پر بھروسہ نہیں رہا اور عارف کے اپنے جرم نے اسے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے روک دیا۔ وہ اسے اپنے ہر لفظ پر سوال کرتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا اور اس کی خاموشی کسی بھی دلیل سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ اس نے نہ صرف جاوید کو دھوکہ دیا بلکہ اس عورت کو بھی دھوکہ دیا جو برسوں اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا خاندان ٹوٹ رہا تھا لیکن عارف اس کی دیکھ بھال کے لالچ میں بہت زیادہ کھا گیا تھا۔ یہ خاص طور پر تاریک شام تھی جب انتقام کا پہلا نشان آیا۔ عارف اپنے دفتر میں تھا، معاہدوں کا جائزہ لے رہا تھا جب اسے ایک نامعلوم نمبر سے کال موصول ہوئی۔ دوسری طرف کی آواز پرسکون تھی لیکن اس کا ایک کنارہ تھا۔ ہمیں معلوم ہے تم نے کیا کیا ہے عارف، تم اس سے ہمیشہ چھپ نہیں سکتے۔ اس کے جواب دینے سے پہلے ہی لائن مر گئی۔ وہ جم کر وہیں کھڑا رہا۔ وہ ہمیشہ محتاط رہتا تھا، ہمیشہ اپنے پٹریوں کو ڈھانپنے کو یقینی بناتا تھا۔ کون جان سکتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ لیکن خوف کا احساس اس کے اندر گہرائی میں بس گیا۔ کچھ آ رہا تھا اور یہ اچھا نہیں تھا۔ اگلے دن عارف کی دنیا کھلنے لگی۔ اس کی کمپنی کے اسٹاک کی قیمتیں نمایاں طور پر گر گئیں۔ پہلے تو اس نے فرض کیا کہ یہ صرف مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ ہے، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا کہ اس کی ساکھ پر حملہ ہو رہا ہے۔ بدعنوانی اور غیر اخلاقی عمل کی افواہیں گردش کرنے لگیں۔ صحافی ان کے دفتر کے دروازے پر نمودار ہوئے اور اچانک وہ معزز تاجر نہیں رہے جو پہلے تھے۔ جاوید کے زوال میں اس کے ملوث ہونے کے وسوسے زور پکڑتے گئے اور کمیونٹی اس کے خلاف ہونے لگی۔ جیسے جیسے دباؤ بڑھتا گیا، عارف نے جو کچھ ہو سکا اسے بچانے کی کوشش کی۔ اس نے افواہوں کو خاموش کرنے کی امید میں باثر لوگوں کو فون کالز کیں لیکن ہر کوشش الٹا لگتی ہے۔ اس کے کاروباری سودے یک کے بعد دیگرے گرتے گئے۔ اس کے قابل اعتماد ساتھیوں نے دور ہونا شروع کر دیا اور اس کی ایک زمانے کی امید افزا سلطنت ٹوٹ گئی۔ لیکن یہ صرف کاروبار ہی نہیں تھا جو ٹوٹ رہا تھا، ان کی ذاتی زندگی بھی تباہی کا شکار تھی۔ شمیم اپنے بریکنگ پوائنٹ پر پہنچ چکی تھی۔ ایک شام اس کا سامنا ٹھنڈے سخت الفاظ سے ہوا۔ عارف، تم بدل گئے ہو، تم وہ آدمی نہیں ہو جس سے میں نے شادی کی تھی، جھوٹ فریب دھوکہ۔ میں اب اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں جا رہا ہوں۔ عارف ہکا بکا رہ گیا۔ اسے غصے کی توقع تھی لیکن یہ حتمی نہیں۔ شمیم ہمیشہ سے اس کی اینکر، اس کے استحکام کا ذریعہ تھی اور اب وہ اسے چھوڑ رہی تھی۔ اس کا دل ڈوب گیا۔ اس نے اس سے التجا کی لیکن شمیم کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلی گئی۔
اس رات جب عارف اپنے وسیع و عریض گھر میں اکیلا بیٹھا تھا، آخر کار اس کے اعمال کا وزن اس پر پڑ گیا۔ وہ سب کچھ کھو چکا تھا جو اہم تھا۔ اس کی دولت، اس کی کامیابی، اس کی شہرت، یہ سب کچھ اب غیر معمولی لگ رہا تھا۔ اس نے پیسے کے عوض اپنی دیانت کا سودا کیا تھا، اور اس عمل میں اس نے اپنی جان کھو دی تھی۔ دن ہفتوں میں بدل گئے اور عارف کی دنیا تاریک ہوتی گئی۔ اس کے بارے میں افواہیں پھیلتی رہیں، اور اس کا کاروبار آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر تباہ ہو گیا۔ وہ شخص جو کبھی لمبا کھڑا تھا، اپنے کارناموں پر فخر کرتا تھا، اب اس کی سابقہ ذات کا سایہ تھا۔ وہ دولت سے گھرا ہوا تھا، پھر بھی اس نے اپنی روح میں گہری غربت محسوس کی۔ اس کی مایوسی کے عالم میں ہی عارف کو جاوید کی طرف سے اس بار ملاقات ہوئی۔ عارف کے بے پناہ نقصان کے باوجود جاوید نے اسے معاف کر دیا تھا۔ اس کا کاروبار ٹھیک ہو رہا تھا، لیکن اس کے دل پر اب بھی دھوکہ دہی کے نشان تھے۔ عارف، میں جانتا ہوں کہ تم کس کیفیت سے گزر رہے ہو، لیکن تم اپنی حرکتوں سے بھاگتے نہیں رہ سکتے۔ تمہیں سچ کا سامنا کرنا ہے اور جان چھڑانا ہے۔ جاوید نے، اس کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ عارف کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ جاوید کی باتوں نے اسے خنجر کی طرح گھونپ دیا۔ عارف نے کبھی فدیہ پر غور نہیں کیا تھا۔ اس نے صرف زندہ رہنے کے بارے میں سوچا تھا۔ لیکن اب اپنی زندگی کے کھنڈرات میں بیٹھا، اس نے سوچا کہ کیا اصلاح کا کوئی طریقہ ہے۔ جاوید کے جاتے ہی عارف کو معلوم تھا کہ اس کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ آگے کا راستہ دشوار ہوگا، لیکن ندامت کے بیج بوئے جا چکے تھے۔ وہ ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ آگے بڑھنے کا انتخاب کر سکتا تھا۔ سزا تو شروع ہو چکی تھی، لیکن شاید بس معافی مانگنے کا راستہ ابھی باقی تھا۔ وقت گزرتا رہا اور عارف کی حرکتوں کے نتائج اسے کھاتے رہے۔ جو کبھی کامیابی کے لیے ایک اچھی طرح سے تیار کردہ منصوبہ کی طرح لگتا تھا، وہ ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گیا تھا۔ عارف، جو کبھی پر اعتماد اور با اختیار آدمی تھا، اب خود کو ٹوٹا ہوا ندامت کے سمندر میں گم پایا۔ اس کی کاروباری سلطنت کھنڈرات میں پڑ گئی تھی، اس کے خاندان نے اسے چھوڑ دیا تھا، اور اس کی ساکھ مرمت کے قابل نہیں تھی۔ اس کی دولت کچھ نہیں تھی مگر ایک لمحہ بلمحہ وہم، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہنی سکون بھی چلا گیا۔ اس کی عظیم الشان حویلی کا ہر گوشہ اسے اس کے زوال کی یاد دلاتا تھا۔ شاہانہ فرنیچر، مہنگی پینٹنگز، آرائشی سجاوٹ، یہ سب کچھ اب اس آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا جو وہ ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی دولت کی تلاش میں گزار دی تھی، لیکن آخر کار یہ سب بیکار تھا۔ دولت میں خوشی نہیں تھی، کامیابی میں اطمینان نہیں تھا، صرف خالی پن اور ناامیدی کا احساس جس نے اسے اندر سے کھا لیا۔ عارف اکثر اپنے آپ کو اپنے دفتر میں بیٹھا شہر کے اسکائی لائن کا نظارہ دیکھتا اور سوچوں میں گم رہتا۔ وہ نظارہ جو کبھی اسے فخر سے بھر دیتا تھا، اب صرف اس کے اعمال کی فضولیت کو اجاگر کرنے کا کام کرتا ہے۔ اس نے شمیم کے بارے میں سوچا، وہ عورت جو موٹی اور پتلی سے اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کی غیر موجودگی اس کے سینے میں مستقل درد تھی، اس اعتماد کی یاد دہانی جو اس نے توڑ دیا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچا، بغیر باپ کے، بغیر کسی خاندان کے بڑے ہو رہے ہیں۔ جرم ہر روز اسے گھورتا تھا۔ ایک شام عارف خاموش بیٹھا تھا کہ دروازے کی گھنٹی بجی۔ یہ غیر متوقع تھا، اور ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ جو کچھ ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی کون اس سے ملنے کی زحمت کرے گا۔ وہ کھڑا ہوا دروازے کی طرف جاتے ہوئے، اس کی ٹانگیں ہلکی ہلکی کانپ رہی تھیں۔ اس نے اسے کھولا تو دروازے پر جاوید کو کھڑا پایا۔ وہ مختلف لگ رہا تھا، پرسکون، زیادہ کمپوزڈ۔ غصہ جو کبھی اس کی آنکھوں میں جلتا تھا دھندلا ہوا تھا، اس کی جگہ سمجھ کی نظر نے لے لی تھی۔ عارف، میں جانتا ہوں کہ تم جدوجہد کر رہے ہو، جاوید نے، اس کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ لیکن اب سچائی سے بھاگتے نہیں رہ سکتے۔ آپ کو اپنی غلطیوں کا سامنا کرنا ہوگا، انہیں قبول کرنا ہوگا، اور چیزوں کو درست کرنا شروع کرنا ہوگا۔ عارف جاوید کی نظروں سے نہ مل سکا۔ وہ اتنی دیر سے سچائی سے گریز کر رہا تھا، اور اب یہ اس کے چہرے کو گھور رہا تھا۔ اس نے بہت سارے لوگوں کو، جاوید، شمیم، اپنے بچوں، اور کس لیے؟ دولت کا وعدہ، کامیابی کا وہم، یہ سب جھوٹ تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں اسے ٹھیک کر سکتا ہوں، جاوید، عارف نے اپنی آواز ٹوٹتے ہوئے اعتراف کیا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا ہے، اب میرے لیے کیا بچا ہے؟ جاوید نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر حمایت کا اشارہ کیا۔ عارف، ہمیشہ واپسی کا راستہ ہوتا ہے۔
اسے بدلنے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ پہلا قدم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا اور معافی مانگنا ہے۔ عارف کو گلے میں گانٹھ کی شکل محسوس ہوئی۔ وہ کبھی بھی کمزوری کا مظاہرہ کرنے والا نہیں تھا، یہ تسلیم کرنے کے لیے کہ وہ ناکام رہا ہے۔ لیکن یہاں کھڑے جاوید کے خاموش سہارے سے اس کے اندر کی چیز بدل گئی۔ شاید چھٹکارے کی امید تھی۔ اس رات عارف اپنی حویلی کی خاموشی میں اکیلا بیٹھا جاوید کی باتوں پر غور کرتا رہا۔ اس نے ہر وقت کے بارے میں سوچا جب اس نے شارٹ کٹس لیا، حالات سے ہیرا پھیری کی اور لوگوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہ غصہ اور ناراضگی جو اس نے اتنے عرصے سے پالی تھی اب وہ غلط لگ رہی تھی۔ اصل دشمن جاوید کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود تھا۔ لالچ، جھوٹ، فریب، یہ سب اسے ایک تاریک راہ پر لے گئے تھے اور اب اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اگلی صبح عارف نے فیصلہ کر لیا۔ وہ نہ صرف جاوید سے بلکہ ان سے بھی معافی مانگے گا جن پر اس نے ظلم کیا تھا۔ وہ شمیم سے معافی مانگے گا چاہے اس کا مطلب اس کے غصے کا سامنا کرنا ہو۔ وہ ان لوگوں تک پہنچیں گے جن کی زندگیوں میں اس نے خلل ڈالا تھا اور اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا چاہے یہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا لیکن یہ آگے بڑھنے کا واحد راستہ تھا۔ اس کے بعد کے ہفتوں میں عارف نے چھٹکارے کی طرف پہلا قدم اٹھایا۔ اس نے جاوید تک پہنچ کر اس کی دھوکہ دہی کے لیے معافی مانگ کر اور اس سے معافی مانگنے سے شروع کیا۔ جاوید ہمیشہ سے صبر کرنے والے اور ہمدرد انسان نے اس کی معافی قبول کی لیکن عارف کو یاد دلایا کہ اعمال الفاظ سے زیادہ بلند ہوتے ہیں۔ عارف پھر شمیم کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے آسانی سے کبھی معاف نہیں کرے گی لیکن اسے کوشش کرنی تھی۔ اس نے اسے ایک خط لکھا، اپنا دل کھول کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے، اور اس سے معافی کی بھیک مانگی۔ جب اسے خط موصول ہوا تو وہ ہچکچا رہی تھی، یقین نہیں تھی کہ اس کا کیا کرنا ہے، لیکن وہ اس سے ملنے پر راضی ہو گیا۔ ملاقات تکلیف دہ تھی۔ شمیم نے عارف کی معذرت سنی لیکن وہ اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھ سکتی تھی۔ اس نے زیادہ کچھ نہیں کہا لیکن ان کے درمیان خاموشی نے بہت کچھ کہا۔ اسے اس کے اعمال کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی تھی اور اگرچہ وہ اب بھی اس سے پیار کرتی تھی لیکن وہ اس کی وجہ سے ہونے والے درد کو نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی اس نے اس کے خلوص کو تسلیم کیا اور اسے یہ ثابت کرنے کا موقع دینے پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ بدل گیا ہے۔ سفر لمبا اور کٹھن تھا۔ عارف کو اپنی ساکھ کو شروع سے دوبارہ بنانا تھا، ان لوگوں کا اعتماد واپس حاصل کرنا تھا جنہیں اس نے ٹھیس پہنچائی تھی اور اپنی ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنا تھا۔ یہ ایک ایسا عمل تھا جس میں وقت لگے گا لیکن وہ جو کچھ بھی کرے اسے کرنے کو تیار تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ حقیقی کامیابی دولت حیثیت سے نہیں بلکہ اس کے بنائے ہوئے رشتوں اور زندگیوں سے ناپی جاتی ہے۔ چھٹکارے کی طرف عارف کا سفر بہت آسان نہیں تھا لیکن جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدلتے گئے وہ اپنے جرم کو اٹھانے کا بوجھ تھوڑا تھوڑا محسوس کرنے لگا۔ معافی مانگنے کا عمل صرف معافی مانگنے کا نہیں تھا، یہ خود کو بدلنے، ایک بہتر انسان بننے اور اپنے ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے کے بارے میں تھا۔ اس نے اپنے لالچ کے نتائج کا سامنا کیا تھا اور اب اس کے لیے ایک اعلیٰ مقصد کی تلاش کا وقت تھا۔ عارف نے اپنی توبہ کی پوری راہ پر چلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہر روز وہ ذمہ داری کے نئے احساس کے ساتھ بیدار ہوا، وہ تبدیلیاں کرنے کے لیے تیار ہے جس کا اس نے وعدہ کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کا راستہ دشوار گزار ہوگا لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ چلنے کے قابل یہی واحد راستہ ہے۔ ایک شام، خاص طور پر ایک طویل دن، اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے کی کوشش کرنے کے بعد عارف نے خود کو اپنے نجی مطالعہ میں بیٹھے پایا۔ باہر کی دنیا خاموش تھی اور کمرے کو بھرنے والی واحد آواز ایک کتاب کے صفحات کی سرسراہٹ تھی جو اسے جوابات کی تلاش کے دوران ملی تھی۔ توبہ اور نجات کے بارے میں ایک پرانی چمڑے سے بندھی کتاب۔ کتاب نے بتایا کہ کس طرح سچی توبہ کا مطلب صرف ندامت محسوس کرنا نہیں ہے بلکہ فعال طور پر اپنے طریقوں کو بدلنا اور ظالموں سے معافی مانگنا ہے۔ عارف نے الفاظ کو بار بار پڑھا تھا لیکن آج رات انہوں نے اسے مختلف انداز میں مارا۔ وہ انکار کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا، اپنے جرم سے چھپ رہا تھا، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں معاف کرنے سے قاصر تھا۔ لیکن اب وہ سمجھ گیا، توبہ صرف دوسروں سے معافی مانگنے کے بارے میں نہیں تھی، یہ خود سے صلح کرنے، کسی کی غلطیوں کی سنگینی کو سمجھنے اور اس بات کو قبول کرنے کے بارے میں ہے کہ شفا یابی صرف اس وقت شروع ہو سکتی ہے جب وہ اپنے اعمال کو مکمل طور پر قبول کر لے۔ وہ کھڑا ہوا، کتاب بند کی اور اگلا قدم اٹھانے کا پختہ فیصلہ کیا۔
اعلیٰ ترین اتھارٹی سے معافی مانگنا۔ وہ ہمیشہ ایک اعلیٰ طاقت پر یقین رکھتا تھا، لیکن اب اسے خدا کے ساتھ صلح کرنے کی اہمیت کا احساس ہوا۔ صاف دل کے ساتھ وہ نماز کی چٹائی کی طرف منہ کیے کھڑا ہو گیا۔ اسے خلوص کے ساتھ دعا کرتے ہوئے برسوں ہو چکے تھے، برسوں سے اس نے اپنے ایمان پر تسلی مانگی تھی۔ آج رات اس نے نئے سرے سے آغاز کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ اس نے چٹائی پر گھٹنے ٹیک دیے، آنکھیں بند کیں اور دل سے دعا کی۔ دعا کے الفاظ کی اہمیت نہیں تھی بلکہ ان کے پیچھے نیت تھی۔ اس نے معافی مانگی نہ صرف ان کاموں کے لیے جو اس نے کیا تھا، بلکہ اس آدمی کے لیے جو وہ بن گیا تھا۔ اس نے رہنمائی اصلاح کرنے کی طاقت اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے بہتر انسان بننے کی صلاحیت کے لیے کہا۔ جیسے ہی وہ دعا کر رہا تھا، سکون کا احساس آہستہ آہستہ اس پر دھلنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایک بوجھ کو بہت دیر سے تھامے ہوئے تھا، اور اب اپنی دعا کے ساتھ وہ بالآخر اسے جانے دے رہا تھا۔ اس کے گناہوں کا وزن، وہ پچھتاوا جو اس نے اتنے عرصے سے اٹھایا تھا، ہلکا ہونے لگا۔ اس کی جتنی خلوص دل سے توبہ ہوئی، اتنا ہی اس نے راحت کا زبردست احساس محسوس کیا، جیسے وہ اپنی ہی بنائی ہوئی زنجیروں سے آزاد ہو گیا ہو۔ اگلی صبح عارف ایک نئے مقصد کے ساتھ بیدار ہوا۔ اس نے اپنی اصلاح کے سفر کو جاری رکھنے کا عزم کر رکھا تھا، نہ صرف دوسروں سے معافی مانگنا بلکہ خود کو بھی معاف کرنا۔ جیسے ہی وہ اپنی اصلاح کرنے لگا، شمیم سمیت وہ لوگ جو کبھی اس سے کنارہ کشی کر چکے تھے، اس میں تبدیلی دیکھنے لگے۔ اس کے اعمال کسی بھی الفاظ سے زیادہ بلند آواز میں بولتے تھے، اور اگرچہ معافی فوری نہیں تھی، لیکن وہ اس کی تبدیلی کی گہرائی کو سمجھنے لگے۔ عارف کا کاروبار، جو کبھی بے ایمانی اور ہیرا پھیری سے بھرا ہوا تھا، آہستہ آہستہ دیانت کی جگہ بن گیا۔ اس نے اپنے گاہکوں کے ساتھ اعتماد پیدا کرنے کے لیے انتھک محنت کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک منصفانہ اور قابل اعتماد تاجر کے طور پر اس کی ساکھ بڑھنے لگی۔ شمیم نے بھی اس کی کوششوں کو دیکھا اور پھر سے دل کھولنے لگی۔ وہ ماضی کے درد کو نہیں بھولتی تھی، لیکن وہ سمجھتی تھی کہ وہ واقعی بدل گیا ہے۔ جیسے جیسے مہینے گزرتے گئے، عارف کی زندگی آہستہ آہستہ دوبارہ تعمیر ہونے لگی۔ اپنے بچوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہوئے، اور اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ اس کے تعلقات مضبوط ہوئے۔ یہ آسان نہیں تھا، اور بہت سے لمحات ایسے تھے جب اس نے ہار مان لی۔ لیکن جب بھی اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اس نے وہ سبق یاد کیا جو اس نے سیکھا تھا۔ سچی توبہ صرف معافی مانگنے کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنے اور اصلاح کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کے بارے میں ہے۔ عارف کی کہانی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ ہم راست سے کتنے ہی دور بھٹک جائیں، چھٹکارا پانے میں کبھی دیر نہیں لگتی۔ سچی توبہ صرف ندامت اور پچھتاوا محسوس کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال کی ذمہ داری لینے، ان لوگوں سے معافی مانگنے کے بارے میں ہے جن پر ہم نے ظلم کیا ہے، اور فعال طور پر اپنے طریقوں کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ خلوص توبہ اور خود کی عکاسی کے ذریعے ہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو دوبارہ بنانے اور ان رشتوں کو بحال کرنے کی طاقت ملتی ہے جنہیں ہم نے نقصان پہنچایا ہے۔ نجات کا سفر مشکل ہو سکتا ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے ہی ہم اپنے آپ کے بہتر ورژن بنتے ہیں، نہ صرف دوسروں کے ساتھ بلکہ اپنے ساتھ بھی سکون پاتے ہیں۔